الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد درس سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم نمبر 9 ہے، نیاز 9واں درس ہے۔ اب دیکھیں یہ اس قدر تفصیلی اس کا بیان گزرا، تو میں چاہتا تھا کہ اس کو تھوڑا تیز کروں تاکہ جو اصل ابواب نبوت کے ہیں، جو اس کی اصل بنیاد ہیں، جس میں اصل کارہائے نبوت سامنے آئے، جو اصل مشاہدات جب تقابل اور مقابلہ ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور کفار کا، وہ مشاہدات سامنے آتے ہیں تو انسان کے علمی فائدہ ہوتا ہے، عملی فائدہ ہوتا ہے، معاملات سامنے آتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سامنے آتی، تو درمیان میں ایسے عجیب و غریب واقعات آ جاتے ہیں کہ رکنا پڑتا ہے، ضروری بتانا پڑتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک ایک لمحہ ایسا قابل ذکر ہے کہ بندہ اسی لمحے کو سوچتا رہے، اسی لمحے کو دیکھتا رہے، اسی میں ڈوبا رہے۔ جو ہمارے آقا ہیں، آقا کی ساری زندگی مثالی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا گنبد خضرا، جو اس کے اوپر ایک سوراخ سا بنا ہوا ہے اور اس کے اوپر ایک رسی لگی ہوتی ہے، تو گنبد خضرا کے اوپر رسی لگانے کی کیا ضرورت ہے؟ کبھی سوچا آپ نے؟ اس کے اوپر ایک گومڑ سا بنا ہوتا ہے، سوراخ کے اوپر ایک ڈھکن دیا ہوا ہے۔ اگر آپ کبھی تصویر کو غور سے دیکھیں، یا کوئی تصویر ہو، نہیں، گنبد خضرا کے اوپر سوراخ ہوتا ہے۔ گنبد خضرا کا جو سونے کا اوپر کلمب بنا ہوا ہے، اس سے نیچے آپ اگر غور سے دیکھیں گے تو اس میں ایک سوراخ ہوتا ہے۔ یہ گنبد خضرا کی تصویر ہے، اس کے اس جگہ پر تھوڑی سی بڑی تصویر میں آپ اس جگہ پہ دیکھیں گے، اور یہ ایک رسی جا رہی ہے یہاں پر، چھوٹی تصویر ہے، واضح نہیں ہو رہا، تو یہاں پر ایک رسی سی جا رہی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا حیات تھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو چکا تھا، تو حضرت عمر نے صلاۃ استسقاء پڑھوائی تو بارش نہیں ہوئی، پھر پڑھوائی بارش نہیں ہوئی، پھر پڑھوائی بارش نہیں ہوئی، تو حضرت عائشہ نے عرض کیا کہ استسقاء پڑھتے جا رہے ہیں، بارش نہیں ہو رہی، کیا مطلب ہے؟ تو کہنے لگیں کہ ایسا کرو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو حجرہ مبارک ہے، جس میں قبر ہے، اس کے اوپر ایک سوراخ کر دو، جب دھوپ قبر مبارک پر پڑے گی تو اللہ کو برداشت نہیں ہوگا کہ دھوپ پڑے، تو اللہ بارش فرما دیں گے۔ چنانچہ اس میں سوراخ کر دیا، تو جیسے ہی سوراخ ہوا تو فوراً بارش ہونا شروع ہو گئی۔ تو اب بارش بند نہیں ہو رہی تھی، تو کہا اس سوراخ کو بند کرو، اس سوراخ پہ ڈھکن دیا تو بارش بند ہو گئی۔ چنانچہ بعد میں جب اس کے اوپر گنبد بنا، پہلے سفید بنا، پھر قطعی ہوا، پہلے سفید بنا، پھر یہ گولڈن کلر کا ہو گیا، جیسے آج مسجد اقصی کا گولڈن رنگ کا محراب ہے، ایسے ہی یہ محراب بھی گولڈن ہو گیا، اس کلر کا ہو گیا مسجد نبوی کا۔ اور اس کے بعد پھر ابھی کوئی 200-150 برس ہوئے ہیں کہ اس کو سبز کر دیا، اس مینار کو، اس گنبد خضرا کو سبز کر دیا، لیکن جس جگہ وہ سوراخ کیا تھا اس سوراخ کو ویسے ہی برقرار رکھا، اور آج بھی وہ سوراخ موجود ہے، بس اس کے اوپر ڈھکن دیا ہوا ہے، ساتھ رسی لگائی ہے۔ کسی کو اجازت نہیں ہے کہ وہ سوراخ گنبد خضرا کے اوپر چڑھ سکے، چنانچہ اس رسی کو اڑاتے ہیں، اس رسی کو اوپر تھوڑا سا اوپر ہو کے اڑاتے ہیں، اس کے ساتھ پھر رسی کو کھینچتے ہیں تو ڈھکن کھل جاتا ہے اور بارش شروع ہو جاتی ہے، اور پھر رسی کو دوسری طرف سے کھینچتے ہیں، وہ ڈھکن بند ہو جاتا ہے، پھر بارش بند ہو جاتی ہے۔ تو آج بھی یہ منظر آپ دیکھ سکتے ہیں، گنبد خضرا کی کسی بھی تصویر کے اندر آپ کو یہ چیز نظر آ جائے گی۔ تو یہ تو ایک بات ہے، ایسے زندگی کا ایک ایک مظہر ہمارے سامنے زندہ جاوید ہے، اس کا کوئی نہ کوئی مشاہدہ، کہیں نہ کہیں مشاہدہ ہم کر سکتے ہیں۔ تو بہرحال جو اصلی حقیقی معاملات ہیں وہ تو انشاءاللہ آئیں گے، 2-3 درس گزر جائیں، امید ہے اس کے بعد آ جائیں، ورنہ درمیان کے حالات تو ایسے جیسے آج آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کا 7واں حصے تک، 7ویں برس تک ہم جائیں گے۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم 4 برس کے ہوئے تو حضرت دائی حلیمہ نے
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو واپس پہنچایا. واقعہ تفصیل سے میں نے بتایا تھا کہ کیوں واپس پہنچایا. شق صدر ہوا تھا تو ڈر گئی تھی، کہنے لگی کوئی جن اور کوئی جادو اور شر اور شیطان نہ ہو. چنانچہ اس سے بچنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو واپس بھیج دیا. حضرت آمنہ نے ان کو تسلی کروائی. حضرت حلیمہ سعدیہ واپس تشریف لے گئی. تو حضرت آمنہ کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں 2 برس رہے، 5واں برس اور 6واں برس. 6 برس میں حضرت آمنہ مدینہ میں گئیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ننیال بنو نجار، قبیلہ بنو نجار وہاں پر ہے. تو ہم نے وہ جگہ دیکھی ہے، پورا ایک کھنڈر بنا ہوا ہے، 4 دیواری بنائی ہوئی ہے بنو نجار کی زمین کے آگے پیچھے. تو یہ 4 دیواری بنو نجار کی ایک نشانی ہے. وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ننیال، حضرت آمنہ کا ننیال وہاں پر موجود تھا. یعنی حضرت آمنہ کا ننیال ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ننیال ہوا. تو حضرت آمنہ کا سسرال جہاں حضرت آمنہ کی بیاہ کے مکہ تشریف لائی تھی، تو وہ وہاں پر حضرت آمنہ اپنے والدین سے ملنے کے لیے گئی تھی. تو ام ایمن آپ کے ہمراہ تھیں. تو ایک دن یہ ہوا کہ یہودیوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیا. تو ان میں سے 2 یہودی تھے. ان 2 یہودیوں نے کہا کہ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کروائیں. تو 2 آدمی یہ مدین کے تھے جو خاص طور پہ مدینہ آئے تھے. ان کی کتابوں میں کچھ واقعات درج تھے. ان واقعات کی بنیاد پر وہ مدین پہنچے، مدین سے ادھر مدینہ آئے تھے. اور وہ حضرت آمنہ کے گھر آئے اور کہا کہ ہمیں محمد کو دکھا دے ایک نظر. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک نظر دیکھا تو کہنے لگے کہ ھذا نبی ھذہ الامہ، یہ اس امت کا نبی ہے، یہی اس امت کا نبی ہے. وھذہ دار الحجرۃ، یہ اس کی ہجرت کا مقام ہے، یہاں پر اس نے ہجرت کر کے آنا ہے. وسیکون بہا من القتل والصبی امر عظیم، اور یہاں پر بہت بڑا قتل و قتال ہونا ہے اور ایک بہت بڑا واقعہ ہونا ہے، لہذا ان کو ختم کر دو، ان کو آج ہی ختم کر دو. جب حضرت آمنہ نے سنا تو ڈر گئیں، ڈر آئیں، والدین سے مشورہ کیا اور واپس نکل گئی. تو مدینہ سے مکہ کی طرف واپس جا رہی تھی اور یہی ڈر تھا. اسی ڈر کی وجہ سے معروف راستہ چھوڑ دیا اور دوسرے راستے سے آئی. تو ابوا کے مقام پر پہنچی تو کوئی ایسی تکلیف ہوئی، ایسی اذیت ہوئی. کچھ بھی نہیں لکھا ہوا کہ ہوا کیا. سوچتے ہیں کہ ہارٹ اٹیک ہوا ہوگا یا کوئی مسئلہ ہوا ہوگا، لیکن کچھ کہہ نہیں سکتے. حضرت آمنہ کی اس وقت کی عمر تھی 20 برس. 20 برس کی عمر ہے اور ان کا انتقال ہو رہا تھا. عجیب منظر ہوگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 6 برس، کائنات کا سردار. اور اگر ایک دن پہلے انتقال ہوا ہوتا تو چلو نانا اٹھا لیتے، نانی اٹھا لیتی، نانی خیال کر لیتی، خالہ خیال کر لیتی، پھوپھی خیال کر لیتی، کوئی آپ کا خیال کر لیتا. اور 2 دن بعد ہو جاتا تو مکہ پہنچ جاتی کہ وہاں پر دادا تھے، چچا تھے، اتنے عزیز و رشتہ دار تھے. لیکن 6 برس کی عمر میں اللہ نے آپ کو تڑپایا ہے کہ آپ کو میں نے اس امت کا سردار بنانا ہے. جس کو بڑا بنایا جاتا ہے اس کو پھر ایسے ہی تڑپایا جاتا ہے. ابوا کے مقام پر حضرت آمنہ کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر رخصت ہو گئی. اور کچھ بھی کہا جا سکتا ہے، کچھ بھی سوچا جا سکتا ہے، لیکن تفصیلات اس واقعے کی کہیں بھی درج نہیں ہے کہ کیسے انتقال ہوا، کس وجہ سے انتقال ہوا. تو یہاں پر حضرت آمنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر دنیا سے چلی گئی. باپ تو پیدائش سے پہلے ہی جا چکے اور ماں نے پیدائش کے 6 برس میں آپ کا ساتھ چھوڑ دیا. تنے تنہا ایک نوکرانی کے کندھے پر سر رکھ کے رو رہے ہیں. نوکروں سے کہاں تسلی ہوتی ہے؟ نوکر کیا سمجھا سکتے ہیں؟ نوکر سمجھائیں بھی تو کتنا سمجھا سکتے ہیں.
ام ایمن کو آپ اپنی امی کہا کرتے تھے، اس نے غم کے موقع پر میرا ساتھ دیا ہے، غم کے موقع پہ کوئی بھی نہیں تھا اور یہ میرے ساتھ تھی۔ تو اللہ نے کیسے غم سے اپنے حبیب کو گزارا ہے۔ 6 برس کی عمر میں ماں آنکھوں کے سامنے مر رہی ہے، جس بچے کو پتہ ہی نہیں کہ مرنا ہوتا کیا ہے، اور وہ گری ہوئی ماں کو کبھی ہاتھ سے پکڑ کے اٹھاتے ہوں گے، کبھی پاؤں سے پکڑ کے اٹھاتے ہوں، امی اٹھو چلو اٹھو چلو۔ کون آتا ہوگا؟ اغوا میں آج بھی کوئی نہیں رہتا، تو آج سے 1436 ابھی منفی کرو اور اس سے 57 اور منفی کرو، تو کتنے 100 برس پہلے کون رہتا ہوگا؟ ہم نہیں جا سکے اغوا، کچھ ایسے معاملات تھے، ظاہر بات ہے ہمارا ویزا جو ہے وہ مکہ اور مدینہ کا تھا، بڑی حسرت تھی اغوا جانے کی۔ تصویریں دیکھی ہیں حضرت مائی آمنہ کی قبر کی کہ اغوا کے مقام پر حضرت آمنہ کی قبر مبارک آج بھی موجود ہے۔ بہت سے محدثین اختلاف کرتے ہیں کہ اغوا میں نہیں ہے، بلکہ آپ کی قبر کو مکہ میں منتقل کر دیا گیا تھا، لیکن کوئی بھی اس سے اتفاق نہیں کرتا، کیونکہ خندق کے موقع پر واقعہ تفصیل سے آئے گا۔ ہندا نے کہا تھا کہ محمد کی والدہ کی ہڈیاں نکال کے ہم ساتھ لے جائیں گے اور ان سے کہہ دیں گے کہ یہ ہڈیاں لے لو اور ہمیں یہ علاقہ دے دو، کچھ ایسی بات ہوئی تو لوگوں نے روکا ہندا کو، عہد کے مقام پر، عہد کے موقع پر لوگوں نے روکا، ہندا ایسے نہ کرو، ہمارے بھی لوگ دفن ہیں، کل کو یہ ہمارے بڑوں کی ہڈیاں نکال کے لے آئیں گے تو ہم کیا کریں گے؟ تو مائی آمنہ اغوا میں دفن ہے۔ بہرحال مجھے تو یہی سمجھ میں آیا، اور مختلف محدثین نے مختلف باتیں لکھی۔ حضرت آمنہ کے بارے میں ایک بڑی زبردست روایت ہے، گرچہ ضعیف ہے، اس کے مقابلے میں اور روایتیں بھی نقل کی ہیں، تو میں ان روایات کو نقل نہیں کروں گا، بس ایک روایت بتا رہا ہوں، اگرچہ اس کے اوپر محدثین کا اتفاق نہیں ہے، لیکن چونکہ روایت ہے اس لیے میں سنا رہا ہوں۔ عائشہ فرماتی ہیں حج بنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع، حجۃ الوداع کے موقع پر، اس کا مطلب ہے کہ سب سے آخر میں یہ واقعہ ہوا ہے۔ حجۃ الوداع آخری سفر ہے آپ کا، اس سے پہلے کی جو روایات ہیں وہ پہلے کی روایات ہیں، حدیبیہ کے مقام پر، حدیبیہ کے موقع پر کی روایت ہے، اور عمرۃ القضاء کے موقع کی روایت ہے، اور یہ آخری روایت حجۃ الوداع کے موقع کی روایت ہے۔ تو آخری جو روایت ہے اگرچہ ضعیف ہے، یہ پہلے کی تمام روایات کو منقطع کر دیتی ہے، ایک طرح سے ان کو ختم کر دیتی ہے، لیکن پہلے کی جو روایت ہے وہ صحیح ہے اور یہ روایت ضعیف ہے، اس لیے مقابلہ تھوڑا خطرناک بن جاتا ہے۔ فمر علی عقب الجحون، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک وادی جحون میں اتر گئے، یہ اغوا کے قریب ایک وادی ہے۔ حضرت عائشہ کو کہا تم رک جاؤ، میں رک گئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اونٹوں کے پیچھے کسی جگہ پر رہ گئے۔ آپ بڑے غمگین تھے، بڑے رو رہے تھے، پوچھا کیا ہوا؟ مجھے اپنی ماں کی یاد آ رہی ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے موقع پر جب آپ تشریف لائے ہیں نا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت آمنہ کی قبر مبارک کے سرہانے بیٹھ گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر اپنی بیٹھ کے اپنے سر اپنے ٹانگوں میں ڈبو دیا، اور تقریباً 52 منٹ، تقریباً یہ 3 گھڑیاں 50 سے لے کے 60 منٹ تک بنتی ہیں، یعنی تقریباً پون گھنٹے سے 1 گھنٹہ اب یوں سر رکھ کے روتے رہے۔ تو یہ حجۃ الوداع کے موقع پر یہ ہوا کہ آپ بڑے غمگین تھے، لیکن جب آپ واپس آئے تو آپ مسکرا رہے تھے۔ تو پوچھا یا رسول اللہ آپ کیوں آپ اتنے انت فرح متبسم فمما ذلك، آپ اتنے خوش کیوں ہیں؟ فرمایا ذهبت لقبر امی، میں اپنی اماں کی قبر پر گیا تھا، فسألت، پھر میں نے اپنے رب سے سوال کیا، ان یحییھا، کہ اے اللہ آپ اس کو زندہ کریں، فحیاھا، تو اللہ نے ان کو زندہ کیا، فآمنت، انہوں نے مجھ پر ایمان لایا، وردھا اللہ تعالی، اور پھر اللہ نے آپ کو واپس لوٹا دیا۔
تو یہ اس روایت سے ثابت ہوتا ہے کہ معجزتاً حضرت آمنہ نے ایمان قبول کیا تھا. باقی وہ سوالات کے پھر سے امتحان کس چیز کا وغیرہ وغیرہ اس سے ہمیں بحث نہیں ہے. اس کو اٹھا لو یار، اس سے ہمیں بحث نہیں ہے. تو ابوا کے حوالے سے جو تحقیق ہے وہ یہی ہے کہ قبر جو ابوا میں ہے، جو منسوب ہے حضرت آمنہ کی طرف، اللہ کسی کو موقع دے اور بار بار موقع دے، وہاں پر حاضری کا موقع ہو تو جائے، تو وہ عبرت کے لیے جا سکتا ہے، اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے. البتہ وہاں پہ عرب لوگ دعا کا منع کرتے ہیں کہ ان کے نزدیک حضرت آمنہ ایمان نہیں لائی تھی، لہذا جو ایمان نہ لائے اس کی قبر کے اوپر ایسے ایسے کرنا، تو وہ منع کرتے ہیں، لیکن جا سکتے ہیں برائے عبرت. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو زمانہ گزارا ہے وہ عبد المطلب کے ساتھ 2 برس گزارے ہیں. عبد المطلب کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو وقت گزرا ہے اس میں 5-6 بڑے اہم واقعات ہوئے ہیں. آج ان واقعات کا بیان ہوگا اور پھر اس کے بعد ختم. عبد المطلب جو تھے پورے عرب کے سردار تھے. درس سیرت کے بالکل ابتدا میں عبد المطلب کے میں نے بہت سے واقعات آپ کو سنائے تھے. زمزم نکالا اس آدمی نے. ایک زمانے کے بعد ابرہہ کے ہاتھیوں کے مقابلے میں جو معاملات ہوئے، بڑے تفصیل سے عبد المطلب نے جو معاملات کیے اس کی میں نے تفصیل بتائی تھی. تو عبد المطلب عرب کے سردار تھے اور سارے عرب بڑا ادب کرتے تھے. عبد المطلب بہت ادب کرتے تھے کہ ایسی ایسی کرامات عبد المطلب سے ظاہر ہو گئی تھی، تو اس وجہ سے بڑا ادب کرتے تھے. تو کعبۃ اللہ کا جہاں سایہ ہوتا تھا وہاں عبد المطلب کے لیے فرش بچھایا جاتا تھا. ایک بڑی زبردست سیٹ لگائی جاتی تھی عبد المطلب کے لیے، وہیں عبد المطلب سویا کرتے تھے، وہاں ان کی خدمت ہوتی تھی کعبۃ اللہ کے اندر. تو عبد المطلب کے لیے جو فرش بچھایا جاتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لاتے تو عبد المطلب آپ کو اپنے بستر پر بٹھا دیتے. اس کے علاوہ نہ کسی بچے کو نہ کسی سردار کو اجازت تھی کہ وہ عبد المطلب کی جگہ پر بیٹھے. کسی کو اجازت نہیں تھی. چنانچہ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ لوگوں نے روکا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آنے سے، تو آپ رو دیے. تقریباً 6-7 اس قسم کے واقعات ہوئے کہ آپ رو دیے. تو عبد المطلب نے کہا کہ میرے بیٹے کو چھوڑو، اس کی بڑی اونچی شان ہے. فواللہ لشأننا، میرے بیٹے کی بہت اونچی شان ہے، لہذا اس کو چھوڑ دو، میرے بیٹے کو آنے دو. دعو ابنی فواللہ ان لہ لشأنا، اس کی بہت اونچی شان ہے، اس کا بڑا اونچا مقام ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ بٹھا لیا کرتے تھے. ایسے ہی ایک مرتبہ ہوا کہ بنو مدلج کے جو قیافہ شناس تھے، انہوں نے عبد المطلب سے کہا کہ یہ جو لڑکا ہے تمہارے ساتھ یہ کون ہے؟ کہا یہ میرا بیٹا ہے. لگے کہ ذرا خیال کرنا مقام ابراہیم دیکھا نا جن لوگوں نے مقام ابراہیم کیا ہے؟ مقام ابراہیم وہ پتھر ہے جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدم مبارک جمے ہوئے ہیں. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ میں نے خود دیکھا کہ مقام ابراہیم نے حضرت ابراہیم کے قدم مبارک اپنے اندر سمو لیے تھے، جما لیے تھے. تو مقام ابراہیم کے اندر آپ، لیکن اس کا پاؤں کا اگلا حصہ پاؤں کا اگلا حصہ، پاؤں کی ایڑی اور پاؤں کا درمیانہ حصہ بھی اس میں واضح تھا. لیکن پھر لوگوں نے برکت کے لیے اس کو ہاتھ لگا کے اس کا درمیان والا حصہ مٹا دیا. تو لیکن ابھی بھی درمیان والے حصے کا اثر باقی ہے. تو مقام ابراہیم کے پتھر کے اوپر شیشے لگا کے اس کے اندر پاؤں کا حالہ بنا کے اس نشان کو محفوظ کیا ہوا، تاکہ کوئی ہاتھ لگانا بھی چاہے تو شیشے کے اوپر ہاتھ لگائے، اس پاؤں کے نشان کے اوپر اس کا ہاتھ نہ لگے. تو یہ اس پتھر نے حضرت ابراہیم کے قدم کو اپنے اندر سمو لیا، اپنے اندر جذب کر لیا. آج بھی الحمدللہ اللہ نے مجھے بھی سعادت دی کہ میں نے بھی اس کی زیارت کی.
اللہ سب لوگوں کو وہاں کی زیارت کروائے. یہ پتھر تھا جس کے اوپر حضرت ابراہیم بیٹھ کے خطبہ دیا کرتے تھے, کھڑے ہو کے خطبہ دیا کرتے تھے. اور حضرت ابراہیم نے اس پتھر پہ کھڑے ہو کے خانہ کعبہ کی تعمیر فرمائی تھی کہ خانہ کعبہ کی اونچی تعمیر کرنی ہوتی تو پتھر اونچا ہو جاتا, پھر اونچا کرتے 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 جو اونچائی تک تعمیر گئی تو پتھر بھی اونچا ہوتا گیا, نیچائی تک تعمیر گئی تو پتھر بھی نیچا ہوتا گیا. تو یہ مقام ابراہیم ہے. تو قیافہ شناس جو ہوتے تھے وہ ایک چیز کو دیکھ کر پہچان لیتے تھے. ہمارے اپنے گاؤں میں ایک جاسوس ہے, اس کا نام مقبول ہے, اس کو ISI والے لے گئے, کہتے تو اتنا زبردست اتنا ذہین آدمی تو یہ گاؤں میں بیٹھا ہوا چل ہمارے ساتھ. تو اس کو باقاعدہ لے کر جاتے ہیں. وہ پاؤں دیکھ کر نا, میں نے ایک دفعہ گاؤں میں دیکھا کڑھائیاں رکھی ہوئی الٹی 3-4 جگہوں پہ. بھائی کیا ہوا, یہاں کڑھائی کیوں ہو جاؤ, ابھی دیکھنا کیا ہوتا ہے. اس نے دیکھا, آیا, اس نے کڑھائی اٹھائی, پاؤں دیکھتے ہی کہا یہ بندہ اس گاؤں کا ہو سکتا ہے, اس کے علاوہ کسی گاؤں کا نہیں ہو سکتا. اس گاؤں میں چلو. اس گاؤں میں گئے, اس گاؤں میں اس کو گاؤں کو گھمایا, گاؤں میں گھمایا, بازاروں میں گھما, چور کو پکڑ لیا, یہ بندہ ہے. اس کو پکڑا, بٹھایا موٹر سائیکل پر, وہاں جب پاؤں لگا ہوا تو اس پاؤں کے ساتھ لا کے اس کا پاؤں لگا, بالکل وہی پاؤں تھا. تو یہ تو اچھا, یہ اپنے ابا کی نسبت آتا ہے. اس کا ابا پاؤں دیکھ کر پورا نام نسب بول دیتا تھا کہ یہ بندہ یہاں کا رہنے والا ہے, اس وقت یہ یہاں پر گھوم رہا ہے. یہ قیافہ شناس ایسے ماہر ہوتے تھے. ابھی تو علم اٹھتا جا رہا ہے نا دنیا سے. پہلے ڈاکٹر نبض دیکھ کے بتا دیتے تھے اس کو کیا کیا مرض ہے, اور آج ڈاکٹر ٹیسٹ دیکھ کر بھی نہیں بتا سکتا ہے کہ اس کو مسئلہ کیا ہے. علم تو دنیا سے اٹھتا جا رہا ہے نا. تو پہلے لوگ سمجھدار تھے. ابن العیون رحمۃ اللہ علیہ تھے یا کوئی اور تھے, ان کو وہ عورتوں کو چیک نہیں کرتے تھے. عورتوں کو پردے کے پیچھے سے کہتے تھے تم دھاگا پکڑ لو, اور میں یہاں سے دھاگا پکڑ لیتا ہوں. دھاگا پکڑ کے کہتے تھے مرض نہیں بتا سکتا, دوائی لکھ کے دے دوں گا. تو مرض نہیں بتاتے, دوائی لکھ کے. مردوں کو نبض پکڑ کے مرض بھی بتاتے, دوائی بھی بتاتے, لیکن عورتوں کو دھاگا پکڑ کے کہتے میرے پاس علم کی کمی ہے, دھاگا پکڑ کے بتاتے کہ یہ جو ہے میں دوائی لکھ کے دے دیتا ہوں, مرض کا مجھے نہیں پتا. تو ایک عورت آئی, اس نے دھاگا پکڑا ہے, انہوں نے دھاگا پکڑ کے پریشان ہو گئے. پھر کہا کاغذ لاؤ. کاغذ لکھا 1 کلو کچا گوشت, 1 گلاس دودھ. اس مریض کو ان 2 چیزوں کی ضرورت ہے, 1 کلو کچا گوشت, 1 کلو دودھ. تو اپنی زبان میں لکھا تھا. ایک ڈاکٹر سے کسی نے کہا کہ ڈاکٹر وہ کمپاؤنڈر سے کسی نے کہا بھائی یہ ڈاکٹر پرچی پہ کیا لکھتے ہیں جو صرف دکان ڈسپینسری والا پڑھ سکتا ہے, اس کے علاوہ کوئی نہیں پڑھ سکتا. یا اس نے لکھا ہوتا ہے میں نے لوٹ لیا, اب تو بھی لوٹ لے. تو ایک ڈاکٹر صاحب کو نے کسی کو دعوت نامہ بھیجا. اس نے دعوت نامہ میڈیکل اسٹور میں لے کر گیا, کہتا یار یہ پڑھ کے دکھا دو. تو اس نے 4 گولیاں اور 2 سیرپ نکال کے دے گئے, کہا 450 روپے دیتے ہیں. تو وہ بس ایسے ہی ہوتا ہے, ایسے نہیں ہوتا, تو ایسے مزاق کے طور پہ کہہ رہا ہوں. تو علم ایسا ہوتا ہے. تو اس نے پرچی کہی یہ کیا دوائی ہے. کہا بھائی مجھے کیا پتا کیا دوائی ہے, تم بتاؤ. کہا بھائی اس میں لکھا ہوا ہے دوائی یہ ہے کہ 1 کلو گوشت اور 1 گلاس دودھ. تو وہ ہنسنا شروع ہوگی کہ کیا ہوا, تو ہنس کیوں رہی ہے. کیا مسئلہ یہ ہے کہ میں بلی کو لے گئی تھی اور دھاگا میں نے بلی کے بازو پہ باندھ دیا تھا. انہوں نے دھاگے سے پکڑ کے شناخت کر لی کہ اس مریض کو اس چیز کی ضرورت ہے. تو یہ ہوتا تھا علم. آج ہمارے بڑے بوڑھے سامنے ہی ہے نا, وہ بتاتے ہیں اگلے آنے والی نسل تو یقین نہیں کرے گی, نبض پڑھ کر کیسے بتا دیے اس کو یہ مرض ہے. جو آگے جو نسل آ رہی ہے اس کو تو کبھی بھی یقین نہیں آئے گا, اور آج کل ہمیں بھی یقین نہیں آتا تو آگے آنے والی نسل کو کہاں سے یقین آئے گا. لیکن پہلے زمانے کے لوگوں کو اللہ نے علم دیا تھا, شعور دیا تھا. وہ دھاگے میں انسان کی دل کی دھڑکن نوٹ کر لیتے تھے. آج تو اسٹیتھوسکوپ کے ذریعے بھی نوٹ نہیں کر سکتے. تو خیر, تو وہ اس زمانے کے لوگ عالم تھے. کہنے لگا کہ
اپنے بھتیجے کا خیال رکھنا. ابھی کیا ہوا کہ اس کے پیر مقام ابراہیم پر لگے ہوئے نشان والے پیر سے بالکل ملتے ہیں. اس کے پیر مقام ابراہیم پہ لگے ہوئے پیروں سے بالکل ملتے ہیں. عبد المطلب جو ہے بڑے حیران رہ گئے کہ بھی انہوں نے کیسی عجیب بات کی. اور یہ ان کے سامنے ایک بہت بڑا ثبوت تھا. آگے بھی بڑے ثبوت آئے. تو پہلے لوگ اس قسم کے علم رکھتے تھے قیافہ شناسائی کا. ترکی کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک کا ایک نشان محفوظ ہے کہ ایک پتھر نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک کے نشان کو محفوظ کر لیا تھا. تو وہ ترکی کے اندر محفوظ ہے. وہ دیکھیں اور مقام ابراہیم پر پتھر کا نشان دیکھیں. وہ ایگزیکٹ ایک طرح کے بالکل ایک طرح کے دونوں وہ بالکل ایک طرح سے ہیں. تو بہرحال یہ یہاں تک ایک بات ہوئی. دوسری بات کچھ لوگ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مقام ابراہیم کے پتھر نے آپ حضرت ابراہیم کے قدم کے نشان کو محفوظ کیا. تو کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قدم مبارک بھی جس پتھر پر پڑتا تھا اس پتھر پہ نشان محفوظ ہو جاتا تھا. تو اس کی اتنی سی حقیقت ہے کہ صرف ایک پتھر نے جو لیلۃ الاسریٰ کے اندر آپ نے اس پہ پاؤں رکھا تھا صرف اس نے آپ کے قدم مبارک کے نشان کو محفوظ کیا تھا جو آج بھی محفوظ ہے. کتابوں میں نہیں لکھا کہاں محفوظ ہے لیکن میرا اندازہ ہے کہ ترکی میں جو پتھر رکھا ہوا ہے جس میں آپ کے قدم مبارک کا نشان ہے وہ وہی پتھر ہے جس نے آپ کے قدم مبارک کے نشان کو محفوظ کیا ہے. اللہ ہم سب کو زیارت نصیب فرمائے. اس کی تصویروں میں زیارت تو ہر کوئی کر لیتے ہیں, وہاں جا کے زیارت نصیب فرمائے. تو بہرحال پھیکی آمین کہہ مضبوط آمین کہیں یہ سوچتے ترکی کیا کرنے جائیں گے, صرف نشان دیکھنے ترکی جائیں گے. اللہ کے بندو, اللہ کے نبی سے عشق ہو نا, اللہ کے نبی سے عشق ہو, اس سے محبت ہو, ہم صرف اس ہوا کو سونگنے بھی چلے جائیں گے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو کے ٹکرائی ہے. بہرحال یہ تو محبت کے اثرار ہیں, کسی کو کم کسی کو زیادہ ہوتے ہیں, طبیعی بات ہے. خیر کچھ لوگ تو یہ کہتے ہیں, لیکن محدثین انکار کرتے ہیں کہ پتھروں کے اوپر آپ کے قدموں کا نشان ثبت نہیں ہوا کرتا تھا. یہ تو خاص کوئی کیس ہوا ہے حضرت ابراہیم کے ساتھ, وہ خاص کیس ہوا میں بھی بتاتا ہوں. دوسری بات, کچھ لوگ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کے نشان پڑتے ہی نہیں تھے. کچھ لوگ ایسے بھی کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب چلا کرتے تھے تو آپ کے قدموں کا نشان زمین پر پڑتا ہی نہیں تھا. ویسی کوئی روایت نہیں ہے. آپ جب چلتے تھے آپ کے قدموں کا نشان بھی پڑتا تھا. کچھ لوگ یہاں تک کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب چلتے تھے تو دھوپ میں سورج میں چلتے تھے تو آپ کا سایہ نہیں ہوتا تھا. یہ بھی کہتے ہیں, یہ بھی بات درست نہیں. کچھ لوگ اس سے آگے بڑھ کے کہتے ہیں نہ صرف آپ کا سایہ نہیں ہوتا تھا بلکہ آج گنبد خضرا کو بھی دیکھ لو اس کا بھی سایہ نہیں ہوتا. تو بات یہ ہے کہ گنبد خضرا بالکل درمیان میں ہے, تو اس کا سایہ اگر پڑے گا تو چھت پر پڑے گا, آپ کو تو نظر نہیں آئے گا. لیکن جب سورج بالکل غروب ہوتا ہے تو میں نے خود اس کا سایہ دیکھا ہے. تو ایسی بھی کوئی بات نہیں ہے. یہ باقاعدہ پوری تقریر میں نے خود اپنے کانوں سے سنی ہے کہ گنبد خضرا کا سایہ نہیں ہوتا. جاؤ مشاہدہ کر کے دیکھ لو. ظاہر بات ہے جانے والے تو ہے نہیں, نعرہ تو سارے ہی مارتے ہیں اور مولوی صاحب کے پیسے کھڑے ہو جاتے ہیں. وہ اتنی زبردست کل مولوی صاحب تو اسی سنائی, یہ لو 100 روپیہ جی. دوسرے کو جوش ہے وہ نوٹوں کی پوری گڈی کرے, ایسی گڈی پھینکتے ہیں. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. اصل میں ہم لوگ تحقیق سے دور ہیں تو بس اس وجہ سے ایسی باتیں ہوتی. تو یہ ساری باتیں درست نہیں ہیں. جو قدموں کا نشان نہ پڑنے والی روایت ہے تو وہ ایک روایت ہے کہ آپ جب رات میں ایک مرتبہ ہجرت کی رات چلے تو ریت پر آپ کے قدموں کے نشانات نہیں تھے. یہ ایک روایت ہے کہ جب کفار نے آپ کا تعاقب کیا تو آپ کے قدموں کے نشانات ریت پر نہیں تھے ہجرت کی رات. ٹھیک ہے, تو اس کی بنیادی بات آپ کو بتاؤں. ایک بات تو یہ ہے کہ آپ کے اور سیدنا ابو بکر صدیق کے قدموں کے نشانات موجود تھے. ٹھیک ہے, دونوں کے قدموں کے نشانات موجود تھے اور بعض جگہ پر نہیں تھے. جن بعض جگہوں پر نہیں تھے تو وہاں یہ مسئلہ تھا کہ جہاں ریت تھی تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا یا رسول اللہ پہلے میں گزرتا ہوں.
پھر آپ میرے پاؤں کے اوپر، پاؤں کے نشان کے اوپر پاؤں رکھتے ہوئے آئیے گا تاکہ کفار کو پتہ نہ چلے کہ یہاں سے 2 بندے گزرے ہیں۔ یہ ایک تدبیر کھیلی تھی ابو بکر صدیق نے، یہ مطلب نہیں کہ نشان ہی نہیں پڑا تھا، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ کفار پاؤں کے نشان دیکھتے دیکھتے غار ثور تک پہنچے تھے، پاؤں کے نشان دیکھتے دیکھتے غار ثور تک پہنچے تھے۔ تو یہ روایت تو بڑی مضبوط ہے، اور پھر غار ثور تک پہنچ گئے، اور پھر یہاں پر تو قرآن آ گیا کہ غار ثور پر بیٹھ کے ابو سفیان بیٹھے اور وہ پیشاب کرنا شروع ہو گئے، تو ابو بکر صدیق یہاں تک دیکھ رہے ان کو۔ اگر انہوں نے تھوڑا سا نیچے کے دیکھ لیا اندر تو ہم نظر آ جائیں گے، لا بھی خیر نہیں ہے۔ تو اللہ نے قرآن نازل کیا، لا تحزن ان اللہ معنا، ڈرو نہیں، یہ نیچے نہیں دیکھے گا۔ اور کیا کرے گا؟ کیا ہوا؟ انہوں نے کیا کیا کہ یہ جالا لگا ہوا ہے اور یہ کبوتر نے انڈے دیے، یہ جالا تو محمد کی پیدائش کے پہلے کا یہاں پر موجود ہے، کسی نے نا کوئی پھڑ ماری ہے تو محمد کی پیدائش کے پہلے کا موجود ہے، یہ اندر سے کیسے جائے گا؟ اور جس کبوتر نے انڈے دیے، روایتوں میں آتا ہے کہ حرم کے آگے پیچھے جو کبوتر بیٹھے ہوتے ہیں، جو دانا کھا رہے ہوتے ہیں، لوگ ان کو دانا ڈال رہے ہوتے ہیں، تو جو حرم میں جو کبوتر ہوتے ہیں وہ اسی کبوتر کی نسل میں سے جس نے غار ثور پہ انڈے دیے تھے۔ تو بہرحال تو یہ اس کی وضاحت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کے نشانات بھی پڑا کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ بھی موجود ہوتا تھا، روایتوں میں موجود ہے، حدیثوں میں موجود ہے کہ آپ نماز پڑھ رہے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرات کر رہے تھے اور آپ کی داڑھی مبارک ہل رہی تھی، جو کہ ہم نے زمین پر پڑتے ہوئے سائے میں دیکھی۔ تو روایتیں بالکل واضح سے ہی روایات ہیں، تو خامخواہ سے استدلال کرنا سایہ نہیں پڑتا تھا، اس سے کون سی فضیلت ثابت کر رہے ہیں؟ اس سے کیا ثابت کریں اگر سایہ نہیں پڑتا تھا؟ ہاں، بعض جگہ سایہ نہیں پڑا، واقعتاً نہیں پڑا، اس کی وجہ بھی بیان ہوئی ہے کہ اوپر آپ کے ایک بادل تھا جس نے آپ کے سایہ کیا ہوا تھا، تو سایہ میں سایہ تو نہیں بنتا، سایہ میں سایہ نہیں بنا کرتا۔ ہاں، سایہ روشنی میں بنا کرتا ہے، اگرچہ ہم اس روشنی میں بیٹھے تو یہ ہمارا سایہ پڑ رہا ہے، ویسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ پڑا کرتا تھا۔ ایک بات مکمل ہوگی یہاں پر سایہ اور نشان کی بات۔ دوسری بات، جو پتھر ہے جس نے ابراہیم علیہ السلام کے قدم کے نشان کو اپنے اندر پیوست کر لیا، تو اس کا ذرا سن لیں کہ 3 پتھر جنت میں جائیں گے، ان میں ایک پتھر مقام ابراہیم ہے اور دوسرا پتھر حجر اسود ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حجر اسود یہ سفید پتھر تھا، حجر ابیض تھا، سفید پتھر تھا، میری امت کے لوگوں نے چمٹایا اور اس نے گناہ چوس لیے، گناہ چوستے چوستے یہ کالا ہو چکا ہے، ورنہ یہ سفید پتھر تھا، یہ بھی جنت میں جائے گا۔ اور تیسرا پتھر وہ ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام پر قوم نے الزام لگایا کہ آپ کو برس کا مرض ہے، اس لیے آپ ہمارے ساتھ ننگے ہو کے نہیں نہاتے۔ حضرت موسیٰ تو حیا کی وجہ سے نہیں نہاتے، فرمایا جاؤ جو مرضی بولتے بولو، مجھے تو برس نہیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے کپڑے اتارے اور پتھر پہ رکھے اور دریا میں اتر کے نہانے کے لیے، جب دریا سے باہر نکلے تو پتھر کپڑے لے کے بھاگ گئے، پتھر کپڑے لے گئے، حضرت موسیٰ اس کے پیچھے، او ٹھہر جا، بھاگ کے جا کے بازار میں رک گیا۔ تو سب نے دیکھ لیا حضرت موسیٰ کو برس کا مرض نہیں۔ حضرت موسیٰ نے کپڑے لیے، وہ پتھر وہیں رک گیا، وہ مار کے عصا، اس کو اتنے عصا مارے کہ اس کے اوپر عصا کے نشانات پڑ گئے اور پتھر اتنا نرم ہو گیا کہ اس نے عصا کو توڑا نہیں۔ تو اللہ کو پتھر کی یہ ادا اتنی پسند آئی کہ اللہ نے لکھ دیا کہ یہ پتھر جنتی ہے۔ مولانا فرحان کہتے ہیں نا کہ وہ جانور جن کی نسبت اللہ تعالیٰ کہ اللہ کے پیاروں کی طرف ہے، وہ جانور جنت میں جائیں گے۔ جیسے اصحاب کہف کا کتا ہے، وہ کتا نسبت ہوگی اللہ والوں کی طرف، وہ جنت میں جائے گا۔ ایک اونٹنی ہے جس پر آپ نے اجازت فرمائی، قصوہ، یہ اونٹنی جنت میں جائے گی کہ اس کی نسبت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہوگی۔ ایسے یعنی کہ وہ جانور جن کی نسبت آپ صلی اللہ حضرت شعیب علیہ السلام کی اونٹنی، یہ اونٹنی جنت میں جائے گی کہ اس کی نسبت حضرت شعیب کی طرف ہے۔ تو وہ جانور جن کی نسبت اللہ والوں کی طرف ہوگی وہ جنت میں جائیں گے۔ میں اس سے بڑھ کے کہتا ہوں، میں کہتا ہوں وہ بے جان چیزیں جن کی نسبت اللہ والوں کے ساتھ ہوگی وہ بھی جنت میں جائیں گے۔ جیسے حجر اسود کہ اس کی نسبت کعبہ والوں کے ساتھ ہو گئی،
اور مقام ابراہیم اس کی نسبت کس کے ساتھ ہوگی؟ حضرت ابراہیم کے ساتھ. اور وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا پتھر اس کی نسبت حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہوگی. تو اللہ والوں کے ساتھ نسبت ہونے سے پتھر بھی جنتی بن گیا. ھذا الجبل یحبہ ونحبنا، یہ پہاڑ جنتی ہے، ہمارے ساتھ جنت میں رہے گا. پہاڑ جاندار ہے بے جانا ہے. جبل احد جنت میں جائے گا. کیوں جائے گا؟ اللہ کے نبی سے محبت کرتا ہے، اس کی نسبت اللہ کے نبی کی طرف ہوگی، وہ جنتی ہے. تو ہم اللہ والوں کے ساتھ نسبت جوڑیں گے تو اللہ میں نہیں نوازیں گے. کچے ہیں، پکے ہیں، گندے ہیں، غلیظ ہیں، خبیث ہیں، جیسے بھی جوڑ کے رہیں. خیر، یہاں تک تو بات ہوگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کی. اس سے آگے چلیں. بنو نجران جو ہے سورہ آل عمران آیت نمبر 1 سے لے کے آیت نمبر 65 تک نجران والوں سے مقابلہ ہے قرآن مجید میں. تو نجران والے عیسائیت کے اندر سب سے آگے تھے اور ان سے کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا تھا عیسائیت کے اندر. تو ان کا جو سب سے بڑا اسقف اعظم، جو سب سے بڑا پادری تھا، وہ کعبۃ اللہ آیا کرتے تھے. تو وہ کعبۃ اللہ آیا تو حضرت عبد المطلب کو تو سارے جانتے تھے، چونکہ سردار تھے تو سارے سردار ان سے آ کے ملا کرتے تھے. تو کہنے لگے حجر اسود کے درمیان اور حجر اسود اور کعبۃ اللہ کے ساتھ حجر اسود یہاں لگا، تو حضرت عبد المطلب یہاں بیٹھے ہوئے تھے. تو وہ آیا اور کہنے لگا ایک بڑی فکر کی بات ہے جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں. کہ وہ کیا بات ہے؟ کہنے لگے کہ آپ کی یہ جو آبادی ہے، اس آبادی میں بنو اسماعیل ہے. بنو اسماعیل کے اندر اللہ ایک نبی بھیجیں گے اور اسی جگہ پر وہ نبی آئے گا اور نبی وہ آخری نبی ہوگا. اس کی بڑی عالی شان ہوگی، وہ ساری دنیا پر حکومت کرے گا. اس کے یہ اوصاف ہوں گے، یہ معاملات ہوں گے. وہ ایسا ہوگا، ایسا ہوگا، ایسے کفار سے مقابلہ کرے، ایسے بتا رہا. ادھر سے ام ایمن آپ کو اٹھا کے لیں. جب آپ کو دیکھا تو یوں دیکھا جا بالکل مبہوت خائف. ادھر لاؤ، آپ کو ادھر لایا. 6 برس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر تھی. تو فوراً آپ کی قمیض یہاں سے کھینچی اور ادھر دیکھا. پھر آپ کے چہرے مبارک کو اپنی طرف موڑا اور آپ کی آنکھوں میں جھانکا. اپنی آنکھوں میں جا کر کو دیکھا. فواللہ ھذا، اللہ کی قسم یہی ہے. اس کا خیال رکھنا، ایسا نہ ہو کہ اہل کتاب اس کو نقصان پہنچائے. ہماری کتابوں میں لکھا ہے یہی آنے والے وقت کا نبی ہے. عبد المطلب نے آپ کو اٹھایا، پھر آپ کی بڑی حفاظت کرتے تھے. کتابوں میں بہت سے واقعات لکھے ہیں. ام ایمن کی درگت بھی بنائی تھی عبد المطلب نے کہ تم کیوں خیال نہیں رکھتی. واقعہ بھی میرے پاس لکھا ہے، اس کو ذکر کرنے کی ضرورت نہیں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی شان تھی. 6 برس کی عمر تو تھی لیکن آپ کام بڑوں سے بھی زیادہ اچھا کرتے تھے. حیدہ بن معاویہ ایک شخص تھا، اس کی بڑی لمبی عمر تھی اور اپنے زمانے کا بڑا عقلمند سمجھا جاتا تھا. تو اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آ کے اسلام قبول کیا تھا. تو لوگوں کو بتایا. اس کا جب انتقال، حیدہ بن معاویہ کا جب انتقال ہوا تو یہ 1000 مرد عورتوں کا چچا تھا. 1000 مرد عورتوں کا چچا تھا. بڑی لمبی عمر تھی اس آدمی کی. تو یہ کسی کو مانتا نہیں تھا، لیکن اس نے بتایا کہ میں کعبۃ اللہ آیا تو میں نے دیکھا عبد المطلب بڑے پریشان ہیں. عبد المطلب تو ہاتھیوں کو دیکھ کر پریشان نہیں ہوئے تھے. عبد المطلب کیوں پریشان ہو رہے ہیں؟ عبد المطلب تو موت کو سامنے دیکھ کہتے اپنی اپنی قبریں کھود کے لیٹ جاؤ، موت آئی تو آرام سے مر جائیں گے. موت کو سامنے دیکھ کر 7 دن کی پیاس ہے، اب تو مرنا ہی مرنا ہے، تو قبریں کھود کے لیٹ جاؤ تاکہ ایویں صحرا میں نہ مرے تو مٹی اوپر گر جائے، ہم خود ہی دفن ہو جائیں گے. ایسے تو صحرا میں کوئی جانور آ کے چیڑے پھاڑیں گے، لہذا اپنی قبر بنا کے خود ہی اس میں دفن ہو جائے تاکہ آرام سے مر جائیں. موت کو دیکھ کر نہیں گھبرایا. عبد المطلب کیوں گھبرا رہے ہیں؟ بڑا پریشان. کوئی کیوں پریشان گھبرا رہے ہیں؟ کا بات یہ ہے کہ ان کے بہت اونٹ ہیں اور اونٹ گم بھی ہو جاتے ہیں. تو یہ سب کو بھیجتے ہیں. جب کوئی اونٹ نہیں ملتا تو یہ اپنے پوتے کو بھیجتے ہیں.
اور پوتے کو کبھی ایسا نہیں ہوا کہ اونٹ نہ ملا ہو، لیکن آج ہوگی ہے دیر، اور جب دیر ہو جاتی ہے تو عبد المطلب پریشان ہو جاتے ہیں، اس کے علاوہ عبد المطلب کبھی پریشان نہیں ہوتا۔ چنانچہ تھوڑی دیر بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اور آپ کے ساتھ وہی سارے اونٹ آ رہے تھے جو بھٹکے ہوئے تھے، گم ہو گئے تھے، جو سارا عرب ڈھونڈ ڈھونڈ تھک گیا تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ جا کے ملے، آپ کو جا کے ملے، کہتے ہیں یا ربی رضا ربی محمدا ارضہ ربی وسطنا عندی یدا، میں آپ کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہوں، محمد مجھے واپس لوٹا دیجیے۔ تو ایسی محبت تھی عبد المطلب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ پھر 6 برس ہو گئے تھے، یہ اس سے زیادہ عرصہ ہو گیا تھا، مکہ میں بارش نہیں ہوئی تھی۔ جب بارش نہیں ہوتی تھی تو وہاں پر ویسی پہاڑ ہیں، اور بارش نہ ہونے کی وجہ سے تو وہاں پر ایسا تپش والا ماحول، اور پھر آگے فصل نہیں آتی تھی تو بڑے پریشان تھے۔ صلاۃ استسقاء پڑھ کر استسقاء کے ہیلے کر کر تھک گئے۔ اس زمانے میں صلاۃ استسقاء نہیں ہوتی تھی، استسقاء کے ہیلے ایسے کرتے تھے کہ گایوں کی دموں میں آگ لگا دیتے تھے، وہ چیختی تھیں، چنگاڑتی تھیں، ان کے چیخنے چنگاڑنے کے بعد بارش ہونا شروع ہو جاتی تھی۔ تو اس قسم کے وہ ہیلے کیا کرتے تھے، چنانچہ یہ سارے ہیلے کر کر تھک گئے۔ تو پھر وہاں پر عبد المطلب کی جو اس وقت ایک اہلیہ تھی، رقیق بنت سیفی، رقیق بنت سیفی، یہ عبد المطلب کی اہلیہ تھی۔ انہوں نے خواب دیکھا رات کو۔ خواب کیا دیکھا؟ خواب یہ دیکھا کہ یا معاشر العرب، ایک آدمی ہے وہ بڑی اونچی آواز میں اعلان کر رہا ہے، یا معاشر العرب ان هذا النبي المبعوث منهم هذا بأن أي وقت خروجه به اليتيم حيا أي بالقصر المطرد الأعم والخصب فانظروا رجل من وساطهم، کہ تمہارا ایک ایسا زمانہ آ رہا ہے کہ تمہارے اندر آخر الزمان نبی پہنچ رہا ہے، اس نبی کے ساتھ تم اٹھو، اور ایک ایسا آدمی جس کا سرخ رنگ ہے، لمبا قد ہے، باریک ناک ہے اور باریک ہونٹ ہے، رنگ ایسا ہے، سر ایسا ہے، پیٹھ ایسی ہے، وہ اٹھے اور دعا مانگے تو اللہ تمہاری دعا قبول کریں گے۔ جب صبح اٹھی تو تھر تھر کانپ رہی تھی، کیسی خطرناک آواز، ایسی گرجدار آواز لوگوں کو سنایا، اللہ کی قسم ایسا شخص تو عبد المطلب ہی ہو سکتا ہے۔ چنانچہ عبد المطلب تک آ پہنچا، انہوں نے سارے قبیلوں میں سے ایک جوان لیا، اور جوان لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کندھوں پر بٹھایا، اور کندھوں پر بٹھا کر پہاڑ پر چڑھے اور بارش کی دعا کی۔ ابھی دعا ختم نہیں ہوئی تھی کہ بارش ہونا شروع ہو گئی، اتنی بارش ہونا شروع کی کہ ساری وادی پانی سے بھر گئی، کعبۃ اللہ پانی سے بھر گیا۔ ایسی بارش ایسے وقت میں ہوئی کہ پہاڑ سے اترنے کا وقت بھی نہیں ملا۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری کرامت ایک پہلی انہوں نے دیکھی۔ پھر بس آخری واقعہ، 6 برس کی عمر میں آپ 8 برس کی عمر میں آپ 7 برس کی عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آشوب چشم کا مرض ہو گیا۔ سارے لوگ پریشان، ہر جگہ سے علاج کروایا، آشوب چشم ٹھیک نہیں ہو رہا۔ آشوب چشم یہ مرض آج تو کوئی مرض نہیں رہا، پہلے یہ مرض ایسا ہوتا تھا کہ بندے کی آنکھیں بھی باہر نکل آتی تھی اس مرض کی وجہ سے، اور آنکھیں ضائع ہو جاتی تھی 100% آنکھیں ضائع ہو جاتی تھی۔ تو جس جگہ علاج ہوتا تھا سب جگہ کرا دیا۔ تو کسی نے کہا کہ مکہ سے باہر فلاں ایک پادری بیٹھتا ہے، اس کے پاس جائیں، لہذا وہ علاج جس کا کرتا ہے اس کو شفا ہو جاتی ہے، وہ جس کا علاج کرتا ہے اس کو شفا ہو جاتی ہے، تو آپ ان کو بھی وہاں پر لے کر جائیں۔ چنانچہ عبد المطلب نے جیسی سنا تو بھاگ کے وہاں پہنچے، تو پہنچ کر دروازہ کھٹکھٹایا تو اس نے راہب ہر وقت عبادت کرتے ہیں، اور اتنا بڑا راہب بھی تھا اور ڈاکٹر بھی تھا، دم ایسا کرتا تھا کہ سب کی آنکھیں ٹھیک ہو جاتی تھی، تو نہیں نکلا۔ پھر دروازہ کھٹکھٹایا، نہیں نکلا۔ تیسری مرتبہ دروازہ کھٹکھٹایا، نہیں نکلا، تو اس گرجا گھر میں زلزلہ آنا شروع ہو گیا۔ یہ 2 روایتیں میں ملا کے بتا رہا ہوں۔ زلزلہ آنا شروع ہو گیا، دوڑ کے باہر نکلا تو آپ کو دیکھا کہ کیا مسئلہ ہے؟ کہ میرے بچے کو آشوب چشم ہے۔ رک جاؤ،
آپ کو اندر لے کر آیا، کبھی رکو، اندر گیا، غسل کیا، غسل کرنے کے بعد اپنی ایک کتاب کھولی، یوں کتاب میں دیکھا، یوں دیکھا، یوں کتاب میں دیکھا، یوں دیکھا، یوں کتاب میں دیکھا، یوں دیکھا، تو کہنے لگا یا عبد المطلب وہ رمد، اب یہ آشوب چشم کا مریض ہے؟ نام، ہاں یہ کہنے لگا کہ تجھے پتہ یہ کون ہے؟ کون ہے؟ کہا کہ یہ وہ ہے جس کا نام لے کر میں لوگوں کو دم کرتا ہوں، ان کا آشوب چشم ٹھیک ہو جاتا ہے۔ تو اس کو یہ کیسے ٹھیک ہوگا؟ اس کی دوائی اس کے پاس ہے۔ اس کی دوائی کیا ہے؟ کہ اس کا لعاب دہن اپنی انگلی پر لگاؤ، اس کی آنکھوں میں لگاؤ، اس کی آنکھیں ٹھیک ہو جائیں گی۔ چنانچہ آپ ویسے ہی کیا کہ لعاب دہن لے کر آنکھوں سے لگایا، آپ کی آنکھیں اسی وقت ٹھیک ہو گئیں۔ کہنے لگے سن لو، غور سے سنو، میں انہی کا نام کی قسم لے کر انہی کا نام پڑھ کے لوگوں پہ دم کرتا ہوں، لوگوں کا آشوب چشم ٹھیک ہو جاتا ہے۔ یہ تو بہت بڑی ہستی ہے، بہت بڑی ذات ہے، خیال رکھنا یہ آنے والا نبی ہے۔ لیکن یہ بتاؤ کہ اس کا باپ کون ہے؟ کہ اس کا باپ میں ہوں۔ کہا نہیں، اس کا باپ تو انتقال ہو چکا ہے، تو کون ہے؟ کہا ہاں بات تو یہ ہے کہ اس کے باپ کا انتقال ہو چکا ہے، میں اس کا دادا ہوں۔ خیال رکھنا کہ یہود و نصارہ سے اس کو بچا کے رکھنا کہ کوئی حسد میں آ کے اس کو قتل نہ کر دے۔ تو یہ تھے ہمارے نبی کے 7 برس۔ 8ویں برس میں عبد المطلب کا انتقال ہوا، پھر اس کے بعد ابو طالب آئے۔ کیا معاملہ تھا انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ قدر جو ہونی چاہیے ہمیں کرنے والا۔ آمین۔ الحمدللہ۔